بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا پیار اپنے بندے سے۔ آپ جب ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کر کے یا پھر کسی کے دیے ہوئے دھوکے کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنی وفاؤں محبتوں کی اس طرح بے قدری دیکھ کر، جب آپ اکیلے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر روتے یا روتی ہونا، تو یاد رکھیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ یا بندی کیوں رو رہا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اسے چپ کرواؤ۔ جب وہ فرشتے پھر آتے ہیں، آپ کو چپ کرواتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی چپ نہیں ہوتے اور روتے رہتے ہیں، کیونکہ تکلیف کی شدت یہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم چپ نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اور ہمارا اللہ ہے، ہم رو رہے ہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بندہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور یہ چپ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یاد رکھنا، جس چیز نے اسے تکلیف دی ہے یا جس چیز کی وجہ سے یہ اتنی تکلیف میں ہے اور رو رہا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں اسے اتنا دوں گا کہ یار ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ جب آپ کی امیدوں کو کوئی توڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو آپ مت سوچا کریں کہ کسی نے نہیں دیکھا یا پھر کسی نے حساب نہیں رکھا۔ اللہ نے حساب رکھا ہے۔ آپ کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو زندگی بس یہیں پر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے ساری امیدیں، محبتیں، وفائیں ایک انسان پر نچھاور کی ہوتی ہیں، اور اس انسان کو ہی اپنی زندگی مان کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم نہیں۔ اور پھر وہ بے قدرہ انسان اس طرح سے آپ کو روند کر چلا جاتا ہے کہ ایک بار وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا کہ جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ مجھ پر کتنا پیار، بھروسہ اور انحصار کرتا تھا۔ ابھی بھی آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں جس نے آپ کا سوچا تک نہیں۔ وہ تو اپنی خوشیوں میں مست ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ تو حساب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں۔ آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو اللہ کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ لوگ آپ کو ابھی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کو صبر نہیں آ جاتا۔ یقین کریں، جب سہنے والے کو صبر آ جائے نا، وہیں سے اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں راضی ہو جاتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ یا رب العالمین، اب جو تیری رضا وہی میری رضا۔ پھر اللہ پاک بھی اس صابر انسان کے لیے ایسے ایسے رستے، ایسے ایسے وسیلوں سے اس کی خوشیاں لاتا ہے کہ وہ انسان اپنے اوپر بیتی ہوئی تکلیفوں کی ساری شدت بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس بندے کو ایک مہکتے اور چہچہاتے آنگن سے نوازتا ہے، جہاں آپ کے کہے گونجتے ہوں گے۔ اور یقین رکھیں اللہ نہیں بھولا آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی بھی معاملے میں، آپ کو بے سکون کیا ہو اور وہ خود سکون سے رہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی آپ کو لگے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں،
بھلا وہ آپ کو کیوں بتائیں گے کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں؟ نہیں بتائیں گے، بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا تھا آج وہ خود بے سکون ہیں؟ اللہ پاک ان کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو کسی اور کو بے سکون کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی خوشیوں میں بھی برکت نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف انصاف کا ترازو تولا جاتا ہے۔ وہاں نہ وکیل خریدے جا سکتے ہیں اور نہ جج خریدے جا سکتے ہیں۔ تو بس آپ پھر یقین رکھیں، آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو بہت جلد ملیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اتنا دوں گا میں اپنے بندے کو کہ وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی ہر تکلیف کی شدت کو بھول جائے گا، تو پھر آپ کیوں اداس پریشان ہیں، کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، آپ یقین کریں کہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس صبر کریں اور صبر کریں۔ آپ کے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیف میں گزرے ہوئے لمحے رائگاں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کو لے کر بہترین سے نوازے گا، اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ بے شک رب ذوالجلال آپ کی نیند کو راحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرمائے، صحت کے خزانوں کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے۔ روشن صبح کے رب ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔